وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله رواه البخاری۔ میرے قریب حقیقہ بھائیوں، مجھے فضائل اہل حدیث کا موضوع دیا گیا ہے۔ اہل حدیث کسے کہتے ہیں اور ان کے فضائل کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ حوالے کچھ روایات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی، حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل حدیث لفظ کا معنی ہے حدیث والے، جس طرح اہل سنت کا معنی ہے سنت والے، اہل کتاب کا معنی ہے کتاب والے، اہل انجیل کا معنی ہے انجیل والے، اسی طرح اہل حدیث کا معنی ہے حدیث والے۔ اور یاد رکھیں، سنت کے معلوم کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف ایک ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے اور وہ ذریعہ حدیث ہے۔ تو جو والے حدیث ہے وہ والے سنت ہے اور جو والے سنت ہے وہ والے حدیث ہے۔ والے حدیث کے علاوہ کوئی والے سنت نہیں۔ اور والے حدیث کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والا۔ پہلا معنی تو لغوی تھا، اصطلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ محدثین کرام ہیں یا ان کی عوام ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب مجموع فتاوی میں جلد نمبر 4 میں یہ فرمایا کہ نحن لا نعنی بآل حدیث مقتصرین علی سماع او کتابتی او روایتی۔ ہم اہل حدیث سے مراد وہ لوگ نہیں لیتے صرف جو حدیث سننے والے تھے، حدیث لکھنے والے تھے، حدیث کو بیان کرنے والے تھے، بل نعنی من کل من کان احق بحفظہ باطنا و ظاہرا۔ ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے حدیث کو یاد رکھا ہے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کرام، وہ کذالک اتباع باطنا و ظاہرا۔ اسی طرح حدیث پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ہم سے مراد ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اس سنہری قول سے معلوم ہوا کہ محدثین یہ دو قسم کے لوگوں کے تھے، ایک صحیح العقیدہ اہل حدیث، دو قسم کے لوگ ہیں، صحیح العقیدہ محدثین اور حدیث پر عمل کرنے والے عوام۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں پہلی جلد میں یہ بات کی ہے وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے علاوہ کوئی شے قبول نہیں کی جائے۔ مراد یہ کہ دین کی اصل، دین کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اسی طرح قرآن۔ اور اس سے یہ نہ سمجھے کہ ہم اجماع نہیں مانتے یا اجتہاد نہیں مانتے۔ قرآن اور حدیث سے چونکہ اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے، اس لیے آپ حدیث کے نزدیک اجماع حجت ہے۔ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ جو کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے اور بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے کتاب کی ہے کہ قرآن اور اہل حدیث اور قرآن، اس میں انہوں نے یہ بات کی۔ تو فضائل اہل حدیث کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ تو تاریخ اور مختصر بات تھی، ان میں سے ایک بات میرا آپ کے سامنے آج کے بیان میں بیان کرتا ہوں کہ اہل حدیث کے نزدیک کے لیے سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی منقبت اہل حدیث کی یہ ہے کہ اہل حدیث کا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے
یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی یاد کرو اس دن کو جب ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے دو مفہوم ہیں۔ نمبر ایک ہے کہ نام اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ جو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، وقال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت سب سے بڑی فضیلت والی آیت ہے حدیث کے لیے، کیونکہ ان کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ صحابہ اکرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت ڈالی اور وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ صحابہ اکرام پوری نسل ہے جو اہل حدیث ہے، نبی پر ایمان لانے والے، نبی کی بیعت کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے۔ امام محمد بن اسحاق اپنی کتاب سیرہ میں بیان کرتے ہیں، فرماتے حدثنی الزہری قال حدثنی انس بن مالک قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ امام محمد بن اسحاق نے صحیح سند کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرماتے کہ لوگوں تمہارے اندر جو مضبوط آدمی ہے، جو قوت والا ہے، وہ میرے نبی پر زور، اور جو کمزور ہے تمہارے اندر وہ میرے نزدیک قوت والے مضبوط ہے۔ یعنی اسلام میں برتری قرآن و حدیث کی ہے، لوگوں کی بات نہیں ہوگی، کسی چودھری کی، کسی بادشاہ کی، کسی بلد کی اسے ترجیح نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں میری اطاعت کرو، جب تک میں قرآن اور حدیث پر عمل کرتا رہوں میری باتوں پر عمل کرو۔ فَإِذَا عَصَيْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں پھر میری کوئی اطاعت نہیں۔ غور کریں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اہل حدیث کا منہج اور عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ لوگوں اللہ اور رسول کے ساتھ کرو، قرآن اور حدیث میں جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسے مضبوطی سے پکڑنے کے بعد کبھی گزار دو، اور اگر اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی کی بات ہے اسے چھوڑ دو چاہے کوئی بھی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی جن کی فضیلت میں بے شمار حدیثیں ہیں، قرآن کریم کی آیات جن کی تعلیم میں نازل ہوتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف عبادت ہے، حاجی یا عمرہ کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف ضرور کرتا ہے۔ طواف کے دوران میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ حجر اسود اس پتھر کو کہا جاتا ہے جو جنت سے نازل ہوتا ہے۔ حجر پتھر اسود کالا، یہ کالا پتھر اصل میں کالا نہیں تھا، صحیح حدیث میں آیا کہ یہ سفید پتھر تھا جو کہ جنت سے اتارا گیا۔ سوادات خطایا بنی آدم، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگ اس کو چومتے رہے، گناہوں کی وجہ سے تیرتا رہا۔ حدیث میں آیا کہ یہ قیامت کے دن دعائیں دے، جو اس کی طرف استعلام کرتے تھے، جو اسے چومتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے یا اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ حجر اسود کو چومتے وقت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی لا اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے،
مجھے یہ علم ہے، میں جانتا ہوں کہ تو بس ہے لا تنسا ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نفع نقصان کی طاقت تیرے اندر ہے ہی نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، صرف ایک اللہ مشکل کشا، حاجت روا، خیال رکھ، داتا روز، پوری کائنات کا رب معبود صرف اللہ ہے۔ کسی مخلوق کے پاس نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ لولا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك ما قبلتك، اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چومتے تھے، میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ غور کریں اس صحیح حدیث میں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے اہل حدیث مجاہد تھے، انہوں نے دو عقیدے سمجھائے، ایک توحید سمجھا دی کہ لوگوں شرک نہ کرنا، لوگوں توحید کو مضبوطی سے پکڑنا، اور دوسری طرف سنت سمجھا کہ تمہاری سنت، نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ سمجھا دیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ جو کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، کتاب المناقب میں لکھا ہوا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب صبح کی تو ایک کافر مسجد میں زہریلا خنجر لے کر چھپا ہوا تھا، چھپا گیا۔ اب ان لوگوں کے روز کافر نے امیر المومنین پر حملہ کر دیا، اس نے خنجر کے ساتھ، چھری کے ساتھ تیز حملے کیے، جس کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ وہ صحابہ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں بھی شہید کر دیا اور پھر خودکشی کا کے بعد امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چارپائی پر ڈال کر انہیں اٹھا کر جان لایا گیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ اس دنیا سے جا رہا، زخموں سے خون دے رہا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ انہیں دودھ پلایا گیا، وہ پیڑ کے راستے باہر آ گیا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور فتنوں کے درمیان دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دروازہ عمر، پوچھا گیا کہ کیا اصل میں ہمارا علاقہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دودھ پلایا گیا، وہ باہر آ گیا، میں آپ کو ابھی سنا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اور فتنوں کے درمیان دروازہ ہے، اور فرمایا کہ یہ دروازہ عمر ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا یہ دروازہ کھلے گا یا یہ دروازہ ٹوٹے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دروازہ ٹوٹے گا، تو آج یہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے۔ صحابہ اکرام غمگین کے رو رہے تھے، آپ کو سے آنسو جائے۔ یہ آج حدیث کا واقعہ سنیا، بہت صحیح واقعہ، ضعیف واقعے میں بیان کرنے کا ٹائم نہیں۔ اپنے درس ہوئے اپنے بیانات میں تمام والے حدیث کو چاہیے کہ صحیح واقعہ جاننا، جو وائس بڑے 100 سال کے ساتھ ضعیف اور وراثت واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستوں میں سے محمد نواز چیمہ صاحب جو ہے نا، اللہ آپ کو روایت کر دے، بہت زبردست اس نے ہوتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔
اللہ اس کو جزائے دے. اسی طرح ہمارے استاد حافظ عبد المنان حافظ کا اور اسی طرح اور جو حدیث کے علماء ہیں وہ سارے کوشش کرتے ہیں کہ صحیح روایات کرتے. تو ایک لڑکا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو اس لڑکے نے آ کر تعریف کی. انہوں نے کہا کہ چچا آپ ہمیں انتہائی نیک ہیں, ہم سب آپ سے راضی ہیں. آپ نے اللہ کے دین کو نافذ کیا, دین کو قائم کیا. جب وہ لڑکا واپس چلا نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹا اس کا جو اظہار ہے اس کی سلوار اظہار ٹخنوں سے نیچے. آپ غور کریں کہ جب آدمی پر موت کا وقت آ جائے اسے دنیا کی ہوش نہیں. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا جو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا تھا کہ رات کو بڑے کچھ ذرا اگر کسی کو زکام ہو گیا اسپتال لے جاتا. ایک دفعہ نظر آیا تو پہلے وہ بات بات کر کے آپ کے بچے اندر موت تو ہے نا موت, لیکن یہ عام لوگوں کی آگے ایمان کی موت اس کی دوسری چھوڑ ہوتی. نبی المومنین نے اپنی اس دکھ کو اپنی اس بیماری کو بلا کر فرمایا علیہ بالسلام اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ, اس لڑکے کو میرے پاس بلا. لڑکا بلایا گیا, آپ نے فرمایا کیا بلاؤ ارفائز آ رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا اے لڑکے اپنی سلوار کو بلند کر فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِقَوْمِكَ بے شک تیرے رب کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والی ہے بات. کیوں نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, نبی کریم کی حدیث ہے, اور تیرا کپڑا بھی صاف ہے, تیرا احساس خراب ہوگا, سلوار خراب ہوگا. تو آج حدیث کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قرآن کو سب چیزوں پر کر دیا. دنیا کی ساری باتیں اتنا, سارے اقوال اتنا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا. یہ سب سے بڑی خوشی ہے. بھائیوں کا خوشی کا یہ خوشی کا مقابلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. انسان سارے گناہ کرنے والے, غلطیاں کرنے والے, گناہوں سے کوئی معصوم نہیں سوائے انبیاء. لیکن عقیدہ تو صحیح ہوگا, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, جو منہج صحابہ کرام نے, تابعین نے, ائمہ دین نے دکھا بتایا ہے, ہم تک پہنچایا ہے, امت کے سامنے پیش کیا ہے, اس منہج کو مضبوطی سے پکڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ یبدل اللہ سیئات حسنات, اللہ ایسے لوگوں کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کی یہ حالت کے چاروں طرف سے کافروں نے یہ منصوبے بنا لیے کہ مدینہ پر حملہ کر. بہت سے لوگ مرتد ہو گئے, اسلام سے پھر گئے. مدینہ کی چھوٹی سی بستی اس میں اسلام لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ اسامہ کا لشکر جو ہے, اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ, اس لشکر کو کافروں کے مقابلے میں, عیسائیوں کے مقابلے میں روانہ کرا. جب آپ کی وفات ہو گئی, مدینہ خطرے میں ہو گیا, تو صحابہ کرام کا یہ خیال بنا, یہ رائے ہوئی, یہ اختیار ہوا کہ اب یہ لشکر نہیں جانا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ مدینہ کو خطرہ ہے, مدینہ میں مسلمانوں کی فوج ہونی چاہیے تاکہ اگر کافر نہ کرے تو ہم دفاع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات ہو تھے, اب ہو رہے, اور اس رائے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوگی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زبردست جواب دیا جو صحیح حدیث میں لکھا ہے, جو تاریخ میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا ہے
اس کو میرے ابو قحافہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بات نہیں کہہ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. آپ غور کریں گے کہ نبی کی حدیث ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود، صحیح حدیث ہونے کے باوجود آدمی اسے نہ مانے، اسے چھوڑ دے، اس کے لیے بہانے. میرے ایک چچا تھے، بریلی مسجد سے ان کا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ آخری میں حدیث ہو گئے. انہوں نے مجھے، میں جب چھوٹا بچہ تھا تو صحیح بخاری تھی ترجمے والے کہا، اور چچا کے میرے مولانا صاحب کے بڑے بھائی اس کو جانے میں آپ کا جانا پڑتا. انہوں نے کہا بیٹے یہ صحیح حدیثوں کی کتاب ہے، اس میں ساری حدیثیں صحیح ہے، لیکن ان پر عمل نہ کرنا، عمل کرو گے تو گمراہ ہو جائے. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ حدیثیں بھی صحیح، تحقیق نہیں. جو بندی استاد کے جنوں سے ہی پوچھا حدیثیں صحیح ہے، میرے ساتھ عمل کرنا چاہیے. ہمارے پاس کیا عمل ہوگا؟ ہم اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گے، جب اللہ کا دربار قیامت کے دن لگے گا. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غضب پہ ہوگا جتنے غضب پہ نہ کبھی پہلے ہوا تھا اور نہ کبھی آئندہ. ایسا خوفناک منظر ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا اور لوگ اپنے گناہوں کے وسیلے میں کوئی قدموں تک صبح ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سارے صبح نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس دن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے رب کائنات فرمائے گا یا آدم آخر باسط بار، اے آدم دوستیوں کو الگ ہٹا کر، جہمیوں کو الگ ہٹا کر. سیدنا آدم علیہ السلام پوچھیں گے اے اللہ دوستی کون ہے؟ وما باس النار. اللہ فرمائے گا من کل ارض 999 ہر 1000 میں سے 999 دوستی لے لو. بھائیو ایک آدمی 1000 میں سے لے کے جائے گا، اس میں محدود بھی ہوگی کافی ہے، لیکن اور کریں وہ قلیل میرے بعد میں شکور. اللہ فرماتا ہے میرے بچوں نے بہت تھوڑے شکر کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا. میں نے جو حدیث پر عمل کرنا شروع کی. ایک ہمارے سے پیارے جس نے دیکھے سے چڑھ گئے اور یہ اسی بات کرتے ہیں، خاتوں بھی اسی پر اس دنیا سے کیا بھی سکتی ہے. تو امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں. اور یہ صرف ابوبکر عمر کی بات نہیں ہے، سارے صحابہ کریم میں سے یہ حدیث کی دعوت ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے دماغ میں رکھیں. ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی بات کو نہیں مانتے. اجماع کو مانتے ہیں، اجتہاد کو جائز ہو جائے. امت کا اجماع اگر ثابت ہے، جھوٹا اجماع نہیں ہے تو اسے تسلیم کرتے ہمارے اسلام میں موجود ہے. لیکن نبی کے فرمان کے مطابق آپ نے آپ کو دوسرا رخ ہوگا. ایک مولوی صاحب، میں اس کا نام دوں گا، نام لینے کی ضرورت نہیں. مولوی صاحب نے ایک بات فرمائی، ایک بات کہی اس کی کتابوں میں لکھی، شیخ الباری میں لکھی، اس کے علاوہ کچھ خوشی میں لکھی، اس کے علاوہ اس کے شاگرد نے معروف سنن میں لکھی، اس کے علاوہ تقریر ترمذی میں لکھی. چاروں کتابیں لکھی کہ مولوی صاحب نے کہا جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 میٹر پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے اور 1 میٹر علیحدہ پڑھتے تھے. اس نے کہا ان حاضر حدیث ہے قوی ہے، یہ حدیث مضبوط حدیث ہے، قوی ہے، صحیح حدیث ہے. کہ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مقصد تو البتہ سمجھ اگر سب کرو پھر جواب دیا. وہ کہنے لگا کہ میں 14 سال غور کرتا رہا ہوں اس حدیث کا جواب دیا. وہ کہتا ہے یہ حدیث کچھ کرے ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے ہندی مذہب کے خلاف.
وہ کدھر مانگتے ہیں بچا لینا کہتا ہے میں 14 سال اس کا جواب سنتا رہا پھر کہتا ہے میں تمہیں یہ جواب بتاؤں گا کمر کو نہیں کیا گیا بھائیوں حدیث کے نزدیک وہ 14 سال کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ 14 مہینے نہیں 14 گھنٹے نہیں 14 منٹ نہیں اور 14 سیکنڈ نہیں حدیث صحیح ہے ثابت ہو جائے سرا تسلیم ہم دے فوراً ہمارا ساتھ اس کے سامنے حاضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے ہم اپنی جانب پیش کرنے کے لیے تیار اور یہی مدد یہی عقیدہ ہمیں اماموں نے بتایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہوتا ہے کون بخاری میں لکھا کتاب انہوں نے فرمایا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی انسان کے دینے پر نہیں چھوڑ سکتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بہت بڑے امام کے پتا تھے ان کا ایک واقعہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنی کتاب السنہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے امام ابو حنیفہ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا بھائیوں ان کے جو میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو حوالے انہیں یاد ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ کوئی آدمی اگر کسی کے پھل کو رات کے بنا لے مثال کے طور پر کسی کا باغ ہے بانٹوں کا کیلوں کا باغ ہے آم کا باغ ہے اس میں سے وہ چوری کر لے اس کے بارے میں کیا سزا ہے انہوں نے قرآن کریم کی آیت وسارے کا تو سب تو ہوئے کیا ہوگا چور مرد ہو چور عورت ہو کے ہاتھ کاٹ دے اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے اس مجلس میں ایک محدث نے حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چور اگر پھلوں کی چوری کرنے والا اس کے ہاتھ کاٹے گا اس کے لیے تو سزا ہے یہ حدیث سننے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے لا یقطع لا یقطع نہیں ہاتھ کاٹے جائیں گے نہیں ہاتھ کاٹے فوراً تو بھائیوں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں میرا یہ پروگرام کا تو میں آپ کے سامنے ایک مقالہ لکھا ہوا تھا لیکن منظر اس میں سے صرف چند اشعار آ گئی ہے کیونکہ میرا وقت تھوڑی دیر بعد ختم ہونے والا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آل حدیث کے فضائل بے شمار آل حدیث فرقہ ناجیہ ہے طائفہ منصورہ آل حدیث سب سے قدیم جماعت اور اس بات کا اعتراف مخالفین نے بھی کیا ہے اور اسماء الرجال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ ہمیں سید القطان نے فرمایا کہ کان سلیمان التیمی عندنا من اہل الحدیث کہ سلمان تیمی ہمارے نزدیک اہل حدیث میں تھے اور سلمان تیمی وہ ہے جو کہ 40 ہجری کے قریب پیدا ہوئے اور 143 کے قریب ان کی وفات ہوئی امام ابو حنیفہ سے پہلے فوت ہونے تو آخر میں یہ اپنے اس بیان کے آخر میں آپ کے سامنے کچھ اشعار بیان کرتا ہوں یہ اشعار حافظ ابن قیم نے اپنے مشہور قصیدے دنیا میں لکھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث انگریزوں کے دور میں چلا ہوا ممکن ہے آپ نے بھی کسی سنو ہمارے علاقے میں جو کہ ہمارے علاقے میں جو بندوں کا علاقہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث انگریزوں کے دور میں چلا تو انگریزوں کے دور سے کئی سو سال پہلے حافظ ابن قیم نے ابن قیم الجوزیہ نے ایک مشہور قصیدہ لکھا ہے جس قصیدے کا نام ہے نونیہ اس میں فرماتے ہیں یہ صفحہ 299 پر فرماتے ہیں یا مبغضا علی الحدیث و شاطما ابشر بعقد والآیات الشیطانی اے اہل حدیث سے قوت رکھنے والے اے اہل حدیث کو گالیاں دینے والے تجھے خوشخبری ہو شیطان تیرا دوست ہے شیطان کی یاری شیطان کی دوستی کے لیے خوشخبری یعنی اہل حدیث کو گالیاں دینے والے اس کا کون دوست ہے شیطان اس سے کئی باتیں ثابت ہیں ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث انگریزوں کے دور میں نہیں پیدا ہوتے تھے انگریزوں سے صدیوں پہلے
حافظ ابن قیم کے دور میں تھے، حافظ ابن قیم سے پہلے، حافظ ابن قیم سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث غیر مقلدین لواحد من العلماء، کہ اہل حدیث تقلید نہیں کرتے علماء میں سے. یہ آگے فرماتے ہیں معاذ ہم کو ہو کہ خالقوا کا بقولہ، کیا بلائے تیرے نبی کا حدیث کا کیا بلائے؟ انہوں نے تیری بات کو رد کر دیا، نبی کی بات کو تسلیم کر لیا، یہ بلائے. انہوں نے نبی کی بات کو رد نہیں کیا کسی کے طور پر، فلاں کے طور کسی امام کے طور کو مان کر نبی کی حدیث کو رد نہیں کیا، تیری بات کو رد کر دیا. خیر فرمایا لو وافقوک وخالفوہ، اگر یہ اہل حدیث تیری حمایت کرتے اور نبی کی مخالفت کرتے، اگر تیری بات میں تسلیم کر دیتے، تیری تعریف کرتے، موافقت کرتے اور نبی کی مخالفت کرتے، نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے، کون تھا تشہد ان الحق ایمانی، تو پھر گویا تو دیتا کہ یہ ایمان ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ فلاں، یہ شیخ الاسلام ہے. لما تحیزتم من الاشیاء، کہا کہ تم تو بزرگوں کے ساتھ منسوب ہو گئے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے. لما تحیزتم من الاشیاء، تم تو شیخوں کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ منسوب ہو گئے. اور یہ حدیث یہ کس طرح منسوب ہوئی ہے؟ یہ اس کی طرح منسوب ہوئی جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں نسبوا الیہ کل ما قال، یہ حدیث جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیا. حدیث کا مطلب نبی کی حدیث والے، نبی والے، نبی کی اطاعت والے. تو بے مطالعہ مقامت پہنچتے ہیں، یہ نہ معتزلی ہے، نہ خارجی ہے، نہ تکفیری ہے، نہ نبی کے ساتھ منسوب، او حالا نہ کسی حال کے ساتھ میں منسوب ہے، یہ ذکر والے نا. او قائل کہ کسی قائل کے ساتھ منسوب نہیں، یہ امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، جتنے بھی امام ہیں سارے بزرگ ہیں، سارا کوفر، لیکن یہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب نہیں کرتے. وہ مکانی اور نہ کسی مکان کے ساتھ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو بات ہے یہ بریلی ہے، جو بات کی طرف منسوب جو ہوتی بریلی کی طرف منسوب بریلی، یہ اہل حدیث اپنے آپ کو نہ تو کسی مکان، نہ کسی شہر، نہ کسی علاقے کی طرف منسوب کرتے ہیں، نہ کسی امام کی طرف، نہ کسی قوم کی طرف. پھر آگے بڑھو، یہ دیکھیں آج سے 600 سال پہلے حافظ ابن قیم نے فرما رہے ہیں آزار انتصاب اولت تفرق کی نسبت، یہ نبی کی طرح منسوب ہونا حدیث کی طرف، یہ سب سے بہترین بات ہے ان فرقوں کے مقابلے میں اربع معلومات ابتدیان، یہ 4 فرقے جو ہیں، یہ 4 مذہب جن کا بیان سب لوگوں کو معلوم ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان 4 سے اہل حدیث بہتر ہے. یہ معنی میں کئی فرماتے ہیں. پھر فرماتے فَإِذَا غَزَوْتُمْ مُنْتَسِبُوا إِلَىٰ خَبَرِ الرَّسُولِ بِنِسْبَةِ الْإِحْسَانِ، تمہیں غصہ آ گیا، گالیاں دیتے ہو، برا کہتے ہو، اس لیے کہ یہ نبی کی حدیث کی طرف منسوب ہو، یہ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں، اس وجہ سے غصہ کرتے ہو. فَوَضَعْتُمْ لَا مِنَ الْأَلْقَابِ مَا، تم نے ان کے بڑے نقل رکھے، کبھی کہتے ہیں یہ غیر مقلدین ہے، کبھی کہتے ہیں یہ وہابی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہے، کبھی کیا کہتے ہیں کہ اہل حدیث. یہ ہمارے حضروں میں مولوی صاحب نے جو مدینہ تقریر کی، کہتا ہے کہ بات کو حدیث کہتے ہیں شیطان کو، اور کہتا ہے حدیث اہل شیطان. اس کی ویڈیو بنی ہوئی CD ہے، اور اس کے پیچھے پیپر لگا ہوا ہے جو پڑھا جوڑا ہے. تو میں نے کہا یہ کہ جوڑا شیطان کرانا نہیں، جو ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہے، شیخ الشیطان، اللہ نے اس کو کس طرح لوگوں کو ذلیل کیا. حدیث کے اس
وہ جہالت ہے کتاب کے پالن پوری کی. اس کتاب کے جو بڑی ہے پالن پوری اس میں لکھا ہے کہ اور آج کل کے جو پیٹ کی پوجا کرنے والے مولوی ہیں وہ دوسروں کہتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد خود یہ تو برا سمجھتے ہو پھر تم ارے اس کو برا کہتے ہو. تو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں صحابہ کے آثار پیش کیے اور خطبے کے دوران میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. نبی کی پیروی کرنے والا اللہ کی پیروی کرنے والا ہے اور جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی. صحیح بخاری میں کتابوں کو ہی امام بخاری نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات نقل کی. امام زہری حدیث کے بڑے اماموں میں سے تابعین میں سے اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی گمراہ ہیں کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام زہری سے کوئی دشمنی رکھے پورا. امام زہری فرماتے صحیح بخاری میں کتابوں کو ہی اللہ البیان اور لوگوں دین کا بیان کرنا یہ اللہ کی طرف ہے. یہ دین کی طرف سے آیا اللہ کی طرف سے قرآن اللہ کی طرف سے حدیث اللہ کی طرف اللہ نے رسول بھیجا. بیان کرنے اللہ کا کام ہے وہ اگر رسول بنا ہو اور رسول کا کام ہے کہ یہ دین آگے پہنچانا ہے. رسول نے پہنچا دیا وہ علیہ تسلیم اور ہمارا کام ہے کہ سر تسلیم کام